بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وحدت بنایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے محبت کو، مودت کو، آپسی تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ بہت ساری حدیث ہیں کہ اس امت کے افراد آپس میں میل محبت کے ساتھ رہیں، بھائی بھائی بن کر کے رہیں، اور اسی تمام باتوں سے آپ نے منع کیا ہے جن سے اس امت کے وحدت میں فرق پیدا ہو، جس سے اس امت کے وحدت میں دراڑ پیدا ہو، دوریاں واقع ہوں۔ ایسی تمام باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طریقے سے ہے، دیوار کی طریقے سے ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے دکھایا، جیسے اس طریقے سے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں مل کر مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طریقے سے ہے، دیوار کی طریقے سے ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ دیوار کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا بنتی ہے۔ ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے مضبوطی کا درجہ رکھتی ہے کہ اگر کہیں سے اکھاڑ دیا جائے ایک اینٹ کو، نکال دیا جائے ایک اینٹ کو، تو دیوار کمزور ہو جائے گی، دیوار گر بھی سکتی ہے۔ تو کتنی خوبصورت مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی دی ہے کہ ایک عمارت کی طریقے سے آپس میں ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے سہارا بنے، اس کے مضبوطی کا ذریعہ بنے۔ اور بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے، حدیث کے راوی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل المؤمنین فی توادہم وترحمہم وتعاطفہم مثل الجسد۔ ایمان والوں کا آپس کا تعلق، آپس کی محبت، مودت، مہربانی، شفقت، یہ ایک جسم کی طریقے سے ہونی چاہیے۔ یعنی تمام ایمان والوں کو ایک جسم قرار دیا گیا۔ اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، کہ جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اور رات جاگ کر کے گزارتا ہے اگر جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ میں تکلیف ہے
تو پیر گئے ہم سے کیا مطلب ہے، ہم تو آرام سے لیٹیں گے۔ سر میں درد ہے تو جسم کے باقی اعضاء میں ہم سے کوئی مطلب نہیں، سر میں درد ہے، سر پریشان ہو، ہم کیوں پریشان ہو۔ ایک پھانس بھی اگر لگ جائے، کانٹا بھی چبھ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، جس حال میں وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، چاہے وہ لذیذ کھانا کھا رہا ہو تب بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، بریانی کھا رہا ہو تب بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، اچھی سے اچھی مٹھائیاں کھا رہا ہو تب بھی تکلیف محسوس کرتا ہے، ہر حال میں تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جسم کی یہ ہے آپس میں محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، امت محمدیہ کو ایک جسم قرار دیا ہے۔ یہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ کسی دنیا کے کسی کونے میں اگر ایمان والے کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک کلمہ گو کو تکلیف پہنچتی ہے، پوری دنیا کے کسی کونے میں، عالم کے کسی گوشے میں اگر کہیں ایمان والوں کو تنگ کیا جا رہا، انہیں ستایا جا رہا، انہیں پریشان کیا جا رہا، تو اس کی تکلیف کا احساس ہمیں ہونا چاہیے، اس کی تکلیف کا احساس ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایک جسم کی طریقے سے ہیں، ہم ایک فرد کی طریقے سے ہیں۔ اس پر بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے کہ آپس میں مضبوط دیوار کی طریقے سے بنو، جیسے شیشہ پلائی دیوار ہو، جو ٹکرا جائے وہ چکنا چور ہو جائے اور تمہاری وحدت پہ کوئی فرق نہ پڑے۔ اور ہر اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جس سے امت کی وحدت میں فرق آئے، کوئی فرد نکلنا چاہے، کوئی فرد ٹوٹنا چاہے، کیونکہ اس کا نکلنا اس عمارت کی کمزوری کا سبب بنے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ تو بے جائن ہوتا ہے، ہمارے پاس تو سمجھ بود ہے، ہمارے پاس تو شریعت ہے، ہمارے پاس تو اللہ اور اس کے رسول کی قیمتی تعلیمات ہیں۔ مثال جو اللہ کے رسول نے مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، آئینے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے جس کے اندر کمی ہوتی ہے اسی کو دکھاتا ہے، جس کے اندر کمی ہوتی ہے اسی کو دکھاتا ہے، دوسروں کو نہیں دکھاتا۔ امام سے غلطی ہو جائے تو نماز میں لقمہ دیا جائے، چوراہے پہ لقمہ نہ دیا جائے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے لقمہ نہ دیا جائے، جہاں پر جس سے جو غلطی ہے اس کو بتائیں گے، یہ ہے خیر خواہی، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ جس کے اندر آپ کو کوئی کمی نظر آئے اس سے خود کہیں گے یہ ہے خیر خواہی، اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ پیٹھ پیچھے اسی بات کو دوسروں سے کہیں گے، اس تک تو بات پہنچے گے نہیں، وہ اپنی اصلاح نہیں کر پائے گا، دوسروں سے کہیں گے یہ غیبت ہوگی اور اس کا گناہ کو ملے گا۔ تو آئینہ یہ کام کرتا ہے کہ جس کے اندر کمی ہوتی ہے اسی کو دکھاتا ہے صرف۔ اور دوسری خوبی آئینے کی یہ ہے، دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ شور نہیں کرتا، وہ شور نہیں کرتا ہے، وہ ڈھلورا نہیں پیٹتا ہے، وہ بدنام نہیں کرتا ہے، بس خاموشی سے عیب کو دکھا دیتا ہے، یہاں داغ ہے، یہاں دھبا ہے، یہاں پر یہ چیز لگی ہوئی ہے، خاموشی سے آئینہ دکھا دیتا ہے۔ اب مومن کو مومن کے لیے آئینہ ہونا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان والے بھائی میں کوئی کمی ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی کوتاہی ہو، وہ بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی اصلاح اسی سے کی جائے۔ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کو جا کے کہا جائے، دوسروں سے نہ کہا جائے، اور اس کو بدنام نہ کیا جائے، اور اس پر ہنگامہ نہ کیا جائے، بلکہ خاموشی کے ساتھ اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا آپ نے المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے۔ یکف، وہ جو ہے انمزیعتہ، وہ اس کی تکلیف کو اس سے دور کرتا ہے۔ مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کی تکلیف کو اس سے دور کرتا ہے۔ وَيَحُوتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، ان کے پیٹھ پیچھے سے اس کی حمایت کرتا ہے، یعنی اس کی مضبوطی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے آدمی پیچھے سے کسی کو سہارا دے کر آگے بڑھاتا ہے، ایسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے سہارا بنتا ہے۔
یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی تعلیمات، جن پر اگر ہم عمل کریں تو کیسی آپس کی محبت ہو، کیسی محبت کی فضا قائم ہو۔ اسی طریقے سے چھوٹی سی چھوٹی چیزیں جس سے اس محبت میں کمی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، جہاں تک ہم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے۔ یہ نبوت کی آنکھیں تھی جنہوں نے ان چیزوں کو دیکھا اور اس کی تعلیم آپ نے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ دیکھو بدگمانی سے بچو، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہم جھوٹ اسی کو سمجھتے ہیں جو زبان سے بولا جائے۔ کوئی زبان سے جھوٹ بولے تو ہم اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا، کوئی گمان قائم کرنا، بدگمانی کرنا، اس کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بدگمانی سے بچو، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اکثر گمان سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتا ہے۔ اکثر گمان سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کے نفسیات میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ کسی کے بارے میں بہت جلد بدگمان ہو جاتا ہے، برے خیالات اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اچھا خیال لانا، حسن ظن اس کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، اسی لیے تعلیم دی گئی ہے کہ بدگمانی سے بچو۔ ہم کسی کے بارے میں اچھا گمان کریں گے تو اس سے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اگر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کریں گے تو اس کے نقصانات دور تک پہنچیں گے۔ ہم نے اگر کسی غلط آدمی کے بارے میں اچھا گمان کر لیا تو قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ برا آدمی تھا، اس کے بارے میں تم نے اچھا گمان کیوں کیا۔ لیکن اگر کسی اچھے آدمی کے بارے میں ہم نے برا گمان کر لیا تو قیامت کے دن ہمارا مواخذہ ہوگا۔ حسن ظن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے اس سے معاملات بھی کر لیا جائے۔ اچھے گمان کا مطلب نہیں کہ ہر ایک پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیا جائے۔ ہر ایمان والے کی طرف سے ہمیں اچھا گمان ہونا چاہیے، لیکن معاملات کرنے سے پہلے ٹھوک لیجئے، پرکھ لیجئے، چھان بین کر لیجئے، تب معاملات کیجئے۔ صرف حسن ظن کی بنیاد پہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے کسی کے بارے میں اچھا گمان قائم کیا، آپ نے اس سے معاملہ کیا، اس نے دھوکہ دے دیا آپ کو، تو جس طریقے سے دھوکہ دینا بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے دھوکہ کھانا یہ بھی ایمانی فراست کے خلاف ہے۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ ایک بار جس سے آپ دھوکہ کھا لیجئے، چوکنا ہو جائیے اس سے، دوبارہ پھر وہی غلطی مت کریے کہ تاکہ دوبارہ پھر آپ دھوکہ کھائیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کو چوکنا ہو جانا چاہیے، بار بار نہیں دھوکہ کھانا چاہیے۔ آزمائے ہوئے کہ بار بار مت آزماؤ، آزمائے ہوئے کہ بار بار مت آزماؤ۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ایک مرتبہ دھوکہ اگر آپ کھا گئے اسے آپ دوری بنا دیں، اس سے معاملات نہ کریں۔ آپ یہ نہیں کہ بار بار معاملہ کر رہے ہیں، بار بار دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو حسن ظن، اچھے گمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے کسی سے معاملہ کر لیں۔ معاملات کے لیے تحقیق ضروری ہے۔ ہم کسی کے ظاہری لباس کو دیکھ کر، اس کے جبہ قبہ کو دیکھ کر، اس کے کرتا پاجامہ کو دیکھ کر، اس کی پگڑی کو دیکھ کر، اس کی نماز کو دیکھ کر، اس کے روزے کو دیکھ کر، اس کی تلاوت کو دیکھ کر، اس کی تسبیح کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئیں۔ آپ معاملات کر کے جیسے آپ معاملات کر کے دیکھیں، بڑے بڑے لوگ آپ کو کچے ملیں گے،
ایسا لگے گا انسانیت مر چکی ہے دنیا سے، ایسا دھوکہ آپ کو ملے گا، آپ نے بہت اچھا کچھ سمجھا تھا، اندر سے نیا خراب نکلا وہ معاملات میں، اچھوں کے معاملات خراب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے کسی کی تعریف کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اس کے بارے میں جو تعریف کر رہے ہو اتنی یقین سے بات کر رہے ہو، کیا تم نے اس سے معاملات کیا ہے، اس سے لین دین کیا ہے، معاملات کیا ہے، یا اس کے ساتھ لمبا عرصہ رہ چکے ہو؟ انسان کی اصلیت دو ہی جگہ سامنے آتی ہے، یا تو معاملات کر کے دیکھیں یا پھر اس کی صحبت میں رہ کر کے دیکھیں، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں، انسان کھلی کتاب کی طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کسی کو روزے کو دیکھ کر، کسی کے تسبیح کو دیکھ کر، کسی کے داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر، کسی کے دستار و جبہ کو دیکھ کر دھوکے میں مت آئیے گا۔ معاملات میں دیکھیے معاملات اس کے کیسے ہیں، اس کی صحبت میں رکھیے اس کی صحبت کیسی ہے، انسان بالکل سامنے آ جائے گا۔ تو ہمیں حسن ظن ہر ایک سے رکھنا ہے، لیکن معاملات کرنے سے پہلے اس کی چھان پھٹک کرنا ضروری ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان کرنا یہ اچھی عبادتوں میں سے ہے۔ کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ اچھی عبادتوں میں سے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو۔ کسی کے بارے میں ہمارا کوئی دماغ میں بیٹھ گئی یہ بات ایسا ہے، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، پوری زندگی اسی بدگمانی میں ہم گزار دیتے ہیں۔ بدگمانی شیطان پہلے لائے گا، اچھا گمان آپ کو لانا پڑے گا۔ شیطان اسی لیے بیٹھا ہوا ہے، اس پوری محنت کر رہا، کسی کے بارے میں غلط گمان قائم کرے، اس کے لیے شیطان محنت کر رہا، اچھا گمان آپ کو لانا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں میری امت کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی، تین چیزیں میری امت کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتی، فال، بدگمانی اور حسد۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے بچا جائے ان چیزوں سے؟ آپ نے فرمایا اگر حسد ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کرو، اگر بدگمانی ہو جائے تو اس پر عمل نہ کرو۔ یہ نہیں کہ دماغ میں جو کسی کے بارے میں کوئی خیال آ گیا اور ایک نفس کے اندر ایک تقاضا پیدا ہوا، اس پر ہم نے دشمنی شروع کر دی۔ فرمایا بدگمانی ہو جائے تو اس کے مطابق عمل نہ کرو۔ اور فال کا تو تصور اسلام میں نہیں ہے، ہمارے یہاں کی فال لیا جائے کسی چیز سے اچھا ہو رہا ہے۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایمان رکھے سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایمان کمزور کر دیتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، ایسا نہ کرو کام خراب ہو جائے گا، یہ فلاں دن کام نہ کرو خراب ہو جائے گا، اس کا ہمارے تصور میں فال جو لیتے ہیں، جو فال لیتے ہیں تو فرمایا فال بد بھی ہو اس کام سے مت رکو۔ پھر آدمی جا رہا، گاڑی سے جا رہا، راستے میں جو بلی گزر گئی سامنے سے، اب گاڑی میں روک دیا، غیر روکتا ہے اس کا ایمان نہیں ہے، ایمان والا گاڑی روکتے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، آگے خطرہ ہو سکتا ہے۔ بلی کی کیا غلطی بچاری کی، وہ بھی ایک مخلوق ہے، گزر گئی سامنے سے، جیسے اور کتا گزرتا ہے، انسان گزرتے ہیں، وہ بھی ایک جانور ہے، وہ بھی راستے سے گزرتے ہیں، اس کی کیا غلطی ہے؟ تو ایمان والا بدگمانی کرا، ایمان والا فال بد لے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا، کام خراب ہو جائے گا، گھر واپس چلو۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ اس طرح کے خیال آتا ہے، فلاں دن یہ کام نہ کرو، کام کامیاب نہیں ہوگا۔ صبح صبح الو کو دیکھ لیا یا فلاں چیز کو دیکھ لیا، ارے منحوس نظر آ گیا، ہم واپس جا رہے ہیں، کام میں نہیں جائیں گے۔ اگر بدفعلی بھی ہو تو اس عمل سے مت رکو، اس کو کر کے رہو تاکہ اللہ پر تمہارا یقین مضبوط ہو، اور جا کر کے دکھاؤ کہ دیکھتے کیا ہوتا ہے، سب کچھ میرا اللہ کرنے والا ہے۔ تو یہ علاج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا۔ یہ الفاظ اتنے خوبصورتی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے آگے، لا تجسسوا ولا تحسسوا، تجسس نہ کیا کرو،
تجسس سے بنا ہے جاسوس، جاسوس جو بنا ہے تجسس سے بنا ہے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی مت کیا کرو۔ ولا تحسسوا، کسی کے ٹوہ میں مت پڑا کرو، کیونکہ جب آدمی بدگمان ہوگا کسی سے تو پہلا کام کرے گا اس کی جاسوسی کرنا شروع کر دے گا، اس کے پیچھے پڑے گا، کہاں جا رہا، کہاں سے آ رہا، کیا کھا رہا، کیا پی رہا، کہاں اٹھ رہا، کہاں بیٹھ رہا، کیونکہ اس کو پھر آگے اس سے بڑا گناہ کرنا ہے، یعنی غیبت کرنی ہے۔ پھر بدگمانی سے کام اسٹارٹ ہوگا، بدگمانی کرے گا، آگے بڑھے گا، جاسوسی کرے گا، پھر کوئی راز معلوم ہوگا، کوئی بات معلوم ہوگی، پھر اس سے بڑے گناہ میں جائے گا، یعنی پھر غیبت میں مبتلا ہوگا۔ شروعات یہاں سے ہو رہی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، شروعات یہی سے ہوگی۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو کسی کے۔ ہم جو ہے اللہ نے اپنے نبی کو فرما دیا، لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْطِرٍ، اے اللہ کے رسول آپ داروغہ نہیں ہیں، ہم نے آپ کو داروغہ بنا کے نہیں بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو داعی بنا کے بھیجا ہے، ہم نے داروغہ بنا کے نہیں بھیجا آپ کو۔ تو ہم جاسوس نہ بنیں کہ لوگوں کی جاسوسی کرتے پھرتے رہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مثال ہم آپ کو دیں گے، کوئی چھوٹا ہے آپ کے گھر کا، وہ آپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، مثال کے طور پر تنہائی میں جا کے پیتا سگریٹ، تنہائی میں پڑیا کھاتا ہے جا کر۔ کبھی ایسا ہوا کہ وہ سگریٹ پی رہا، گھر کے کسی بڑے نے اس کو دیکھ لیا تو اس کو چھپائے گا، بول پائے گا، اس کو چھپاتا ہے۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آگے بڑھ کر اپنے گھر چلے جائیں، آپ آگے بڑھ کر گھر چلے جائیں، حکمت کا تقاضا یہ ہے۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہیں پر آ کے کہنے لو دکھاؤ کیا کر رہے ہیں، دکھاؤ دکھاؤ، اب وہ جو ہے اس کا تو راز کھل گیا، اب سامنے منہ پہ پیے گا کہ یہی کر رہے تھے، یہ دیکھیے جو لحاظ تھا وہ لحاظ سب اسی میں ختم ہو جائے گا۔ جب آپ جاسوسی میں جائیے گا تو آپ کا لحاظ ختم ہو جائے گا۔ عیبوں میں پردہ ڈالنا سیکھو لوگوں کے عیبوں پر۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ دنیا آخرت اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ آپ نے فرمایا کسی کے عیب کو جان لینے کے بعد، کسی کی کمی خرابی کو جاننے کے بعد آپ نے اس کو چھپا دیا، گویا زندہ دفن کی جانے والی بچی کو زندہ دفن ہونے سے تم نے بچا لیا۔ یہ حکم ہے، یہ تعلیم ہے ہمیں، جاسوسی مت کرو۔ تو وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا، دنیا داری کے معاملے میں اپنی برتری، اپنی بڑائی دکھانے کے لیے ایک دوسرے آگے مت بڑھو کہ تم یہ کر رہے ہو، 2 قدم آگے بڑھ کے کریں گے، تم نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کیا اس سے بڑی کر کے دکھائیں گے، تم بیٹی کی بارات میں اتنے لے گئے تھے، ہم بیٹے کی بارات میں اتنے لے کے جائیں گے۔ دنیا داری کے بارے میں معاملات میں آگے برتری مت دکھاؤ، نیک کام میں آگے بڑھو، سبقت کرو۔ برتری کے لیے دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت مت کرو، تلاوت میں کرو، نماز میں کرو، روزے میں کرو، صدقات میں کرو، بڑھ چڑھ کر کے کرو، لیکن دنیا داری میں مقابلہ مت کرو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد مت کرو۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض و کینہ مت رکھو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، منہ پھیر کے مت جایا کرو۔ كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ تو فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد نہ کرو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حسد میری امت کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ انسان کی فطرت میں ہے کسی کی ترقی دیکھے گا تو اس کے اندر تھوڑا سا جنن پیدا ہوگا، تھوڑا سا اس کے اندر، اور حسد اتنی خراب چیز ہے کہ آپ نے فرمایا إِيَّاكُمُ الْحَسَدِ فَإِنَّ الْحَسَدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، لوگوں حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، حسد نیکیوں کو اسی طرح جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، نیکیوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے۔
فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، پہلے امتوں کی بیماریاں تمہاری طرف واپس آ رہی ہیں، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ ان الحالقہ، آپ نے فرمایا یہ موڑ دینے والی ہے، یہ بیماریاں موڑ دینے والی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کو موڑیں گی، بال کو موڑیں گی، یہ دین کو موڑ دیں گی، دین کا صفائی کر دیں گے۔ لا اقول تحلق الراس تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، یہ بال کو نہیں موڑیں گی، یہ دین کو موڑ کر رکھ دیں گی۔ حسد اور بغض، کینہ، کپٹ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال کی پیشی ہوتی ہے، جس نے توبہ کی ہوتی ہے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، جس نے معافی مانگی ہوتی ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لوگوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، ان کو عطا کر دیا جاتا ہے، سوائے دو لوگوں کے جن میں آپس میں دشمنی ہو، بول چال نہ ہو، ان کو روک دیا جاتا ہے، یہ کہے گا کہ جب تک یہ آپس میں ملاقات نہیں کر لیں گے، یہ آپس میں تعلقات قائم نہیں کر لیں گے، ان کو اسی طرح باقی رہنے دیں گے۔ قسم، زندگی کی قسمیں کھا کے لوگ بیٹھے ہوئے کہ سلام دعا نہیں کرنا، آپ مٹا کے رکھ دیجیے اپنے آپ کو اس کے سامنے۔ زندگی کی لوگ قسمیں کھا کے بیٹھے ہیں کہ اس سے ہم کو سلام دعا نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ ایک دو دن کی بات نہیں، اللہ کے رسول نے، بخاری کی روایت ہے، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال، مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن زیادہ چھوڑ کر رکھے، 3 دن سے زیادہ بات چیت بند کرے، 3 دن سے زیادہ جدا رہے۔ یلتقیان فیورد هذا ویورد هذا، آپس میں ملاقات ہو، وہ ادھر کو گھما کے جا رہا، وہ ادھر کو گھما کے جا رہا۔ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَدْعُو بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے۔ 3 دن تک کی گنجائش ہے، ناراض ہونے کی 3 دن کے بعد گنجائش نہیں ہے، اور ہم زندگی قسمیں کھا کے مسجد میں بیٹھے ہوئے کہ سلام تو نہیں کرنا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جوانی سے بڑھاپے کے میں داخل ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، آپس میں سلام دعا کرنے کو تیار نہیں۔ بھائی بھائی میں اگر دشمنی ہے 30 سال کا وقفہ گزر گیا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے سلام کرنے کو تیار نہیں۔ تو لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں ہفتے میں 2 دن، جن میں 2 لوگوں کو دشمنی ہوتی ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اسی طریقے سے کہ جب تک یہ مل نہیں لیں گے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اتنی تعلیمات ہیں تاکہ امت کی وحدت باقی رہے۔ ہمیں ایک امت بن کر کے رہنا ہے، ایک مضبوط دیوار کی طریقے سے بن کر کے ہمیں رہنا ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، میرا بھائی ہے، ہم سے جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس کے حق میں دعا تو کر سکتے ہیں، کم از کم اس کے حق میں دعا ہم کریں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پیٹھ پیچھے لوگ برائیاں کرتے ہیں، امت میں وقت کب آئے گا جب لوگ ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اس کو دعائیں دیں گے، اس کی تعریف کریں گے۔ پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ملیں گے آپ کو، پیٹھ پیچھے کسی کے حق میں دعا کرنے والے کب پیدا ہوں گے ایسے لوگ؟ کم از کم یہ تعلیمات جو اسلام ملیں گے وہ تو ان تعلیمات کو دیکھیں۔ تو ہمیں ایک جسم قرار دیا گیا ہے، ایک عمارت سے ہماری تشبیہ دی گئی ہے، مضبوط دیوار سے ہمیں تشبیہ دی گئی ہے۔ اس وقت اس امت کا سب سے بڑا دشمن ہے جو اس دیوار کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، جو فرقہ پرستی کی بات کرے۔ اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے وحدت کا ثبوت نہیں دیا اور اسی طریقے سے مسلک کی باتیں کرتے رہے، اسی طریقے سے مسلک پر تشدد کرتے رہے، تو پھر یہ دیوار کمزور ہوگی، امت کی وحدت کمزور ہوگی، لوگ ٹکڑیوں میں بٹیں گے، ایک دوسرے سے لوگ جدا ہوں گے، اور وہ وقت کا سب سے بڑا دشمن ہوگا جو امت کو کاٹے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسجدوں کو ہم نے ویران کیا ہے، غیروں نے تو ویران مسجدوں کو ڈھایا ہے۔ امت کو ہم نے کاٹا ہے، غیروں نے تو کٹی کٹائی امت کو کاٹا ہے۔ ہم
صرف کاٹنے کی بات کرتے ہیں، ٹکڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، یہ فلاں مسلک ہے، یہ فلاں مسلک ہے، اس سے تم نہ ملو، اس سے تم نہ سلام کرو، یہ مسلکوں میں ہم نے بانٹ دیا پورے امت کو۔ فرمایا لوگوں کو تو ٹکڑوں میں ہم نے بانٹا ہے، لوگوں کو ٹکڑوں میں ہم نے کاٹا ہے، غیروں نے تو کٹی کٹائی امت، اس کو جہاں ملا وہ کاٹ دیا، اس کے ساتھ اور ہم کیوں بولنے جائیں، اس کے ساتھ اور ہم کیوں بولنے جائیں، ہم کیوں کرائیں گے۔ اور ہماری مثال دی جاتی ہے جسم کی طریقے سے کہ اگر انگلی میں بھی ایک کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔